شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رات کو اچانک آنکھ کھل جائے تو سمجھ جاؤ اللہ کا اشارہ آیا ہے۔ یہ کلمات پڑھ کر جو مرضی مانگ لو اسی وقت مل جائے گا انشاءاللہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا سونا رات کے وقت اور دن کے وقت تلاش کرنا، اس کے افضل کو بلا شبہ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا اور ہم نے بنا دیا تمہاری نیند کو باعث آرام۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم رات کے وقت سونے لگو تو چراغ بجھا دیا کرو اور دروازے بند کر دیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں میں سوتے وقت جلتی ہوئی آگ نہ رہنے دو۔ حضرت برا بن غازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے بستر پر آؤ تو نماز کی طرح کا وضو کرو اور پھر سیدھی کروٹ لیٹ جاؤ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے سے پہلے بستر کو 3 بار جھاڑنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنے بستر پر سونے کے لیے آئے تو اپنے بستر کو 3 بار اچھی طرح جھاڑ لے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر سونے کے لیے آئے تو اپنے بستر کو اچھی طرح سے جھاڑے اور پھر اللہ تعالیٰ کا نام لے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے بعد اس کے بستر پر کون تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک قرآن مجید میں سے کچھ تلاوت نہیں فرما لیا کرتے تھے سوتے نہیں تھے۔ قرآن پاک پڑھ کر سونے سے انسان شیطانی کی شرارتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جس میں ایک چور روز کچھ نہ کچھ چوری کر لیتا تھا اور جب آپ نے اسے پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس نے کہا مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کو کچھ کلمات بتاتا ہوں جن کا اللہ تعالیٰ تمہیں بہت فائدہ دے گا۔ جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری حفاظت پر ایک فرشتہ مامور ہو جائے گا اور صبح تک شیطان بھی تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تم سے سچ کہا لیکن وہ خود بڑا جھوٹا ہے۔ آپ نے کہا تم جانتے ہو تم 3 راتیں کس سے باتیں کرتے رہے ہو؟ میں نے عرض کی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان ہی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار چٹائی پر سو رہے تھے، لیٹنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر چٹائی کے نشانات پڑ گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں یہ دیکھ کر رونے لگا۔ نبی نے مجھے دیکھا تو فرمایا تم کیوں رو رہے ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسر و کسری تو ریشم اور مخمل کے گدوں پر سوئے اور آپ بوریے پر۔ نبی نے فرمایا یہ رونے کی بات نہیں، ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں عیش و آرام اور بے فکری کی زندگی کیسے گزار سکتا ہوں جبکہ حال یہ ہے کہ اسرافیل منہ میں سور لیے کان لگائے حکم بجا لانے کے لیے سر جھکانے کا انتظار کر رہا ہے کہ کب سور پھونکنے کا حکم ہوتا ہے۔ نبی کا یہ اسوہ مطالبہ کرتا ہے کہ مومن اس دنیا میں مجاہدانہ زندگی گزارے اور عیش کوشی سے پرہیز رہے۔ سونے سے پہلے وضو کرنے کا بھی اہتمام کیجیے اور پاک صاف ہو کر سوئیے۔ اگر ہاتھوں میں چکنائی لگی ہے تو وہ بھی ہاتھ صاف کر کے سوئیں۔ ان کے بستر کے پاس آپ پہنچے، فرشتہ اس سے کہنے لگا اس کا خاتمہ بھلائی پر کروں اور شیطان کہتا ہے نہیں اس کا خاتمہ برائی پر کرو۔ پھر اگر وہ آدمی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو فرشتہ رات بھر اس کی حفاظت کرتا ہے۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے بستر پر تشریف لے جاتے تو دونوں ہاتھ دعا مانگنے کی طرح اٹھا لیتے، ایک دفعہ قل واللہ، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی صورتوں کی تلاوت فرما کر ہاتھوں پر پھیر لیتے اور جہاں تک پہنچتا اسے جسم پر بھی پھیر لیتے۔ چہرے اور جسم کے اگلے حصے سے شروع فرماتے۔ آپ 3 مرتبہ یہ عمل فرماتے۔ جب سونے کا ارادہ کریں تو دایاں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر کروٹ لے۔ حضرت برا فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تو اپنے دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھتے اور یہ کلمات پڑھتے الہی مجھے اس روز عذاب سے بچا جس روز تو نے اپنے بندوں کو اپنے حضور اٹھا حاضر کرے گا۔ آپ یہ کلمات 3 بار پڑھتے۔
لیٹے اور بائیں کروٹ پر سونے سے پرہیز کرتے۔ حضرت معاش کے والد تفضہ الغفاری فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا کہ کسی صحابی نے مجھے اپنے پاؤں سے ہلایا اور کہا اس طرح لیٹنے کو اللہ ناپسند فرماتا ہے۔ اب جو میں نے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سونے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیجیے جہاں تازہ ہوا پہنچتی ہو۔ ایسے بند کمروں میں سونے سے پرہیز کیجیے جہاں تازہ ہوا کا گزر نہ ہوتا ہو۔ منہ لیٹ کر نہ سوئیں، اس طرح سونے سے صحت پر برا اثر پڑتا ہے۔ چہرہ کھول کر سونے کی عادت ڈالیے تاکہ آپ کو تازہ ہوا ملتی رہے۔ ایسی کھلی چھتوں پر سونے سے پرہیز کیجیے جہاں کوئی منڈیر یا جنگلہ وغیرہ نہ ہو، اور چھت سے اترتے وقت اہتمام کیجیے کہ زینے پر پاؤں رکھنے سے پہلے آپ روشنی کا انتظام کر لیجیے۔ بعض اوقات معمولی سی غلطی سے کافی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ کیسی ہی سخت سردی پڑ رہی ہو، کمرے میں انگیٹھی جلا کر نہ سوئیں اور نہ بند کمرے میں لالٹین یا گیس کے ہیٹر جلا کر سوئیں۔ آگ جلنے سے بند کمروں میں جو گیس پیدا ہوتی ہے وہ صحت کے لیے انتہائی مضر ہوتی ہے، بلکہ بعض اوقات تو انسان سے جان کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے اور موت واقع ہو جاتی ہے۔ اچھا خواب اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ اگر تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو اپنے پیارے دوست کے سوا کسی سے نہ بیان کرے، اور اگر ناپسندیدہ خواب دیکھے تو قطعاً اسے کسی سے بھی نہ بتائیں، بلکہ 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بائیں طرف تھوک دے اور کروٹ بدل کر سو جائے۔ اپنے جی سے گڑ کر خواب کبھی نہ بیان کیجیے۔ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، بغیر اپنی طرف سے گڑ گڑا کر بیان کرے گا اس کو یہ سزا دی جائے گی جو کہ وہ دانوں میں گرا لگائے، اور ایسا کبھی نہ کر سکے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہت بڑا بہتان ہے کہ آدمی آپس میں بات کہے جو اس کی آنکھوں نے نہیں دیکھی ہے۔ جب کوئی دوست اپنا خواب سنائے تو اس کی اچھی تعبیر دیجیے اور اس کے حق میں دعا کیجیے۔ ایک آدمی نے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا خواب بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر خواب دیکھا ہے اور بہتر تعبیر ہوگی۔ نبی عام طور پر فجر کی نماز کے بعد پالتی مار کر بیٹھ جاتے اور لوگوں سے فرماتے جس نے جو خواب دیکھا ہو بیان کرے، اور خواب سننے سے پہلے یہ الفاظ فرماتے اس خواب کی بھلائی تمہیں نصیب نہ ہو اور اس کی برائی سے تم محفوظ رہو۔ ہمارے حق میں خیر اور ہمارے دشمنوں کے لیے بال و ہو، اور حمد و شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام عالموں کا رب ہے۔ کبھی خواب میں ڈر جائیں یا کبھی پریشان کن خواب دیکھ کر پریشان ہو جائیں تو خوف اور پریشانی دور کرنے کے لیے دعا پڑھیں اور اپنے ہوشیار بچوں کو بھی یہ دعا یاد کروائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں جب کوئی خواب میں ڈر جاتا یا پریشان ہو جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی پریشانی دور کرنے کے لیے یہ دعا تلقین فرماتے، میں اللہ ہی کے کلمات کا کاملہ کی پناہ مانگتا ہوں، اس کے غضب و غصے سے، اس کی سزا سے، اس کے بندوں کی برائی سے، شیطان کے وسوسوں سے اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔ محترم ناظرین، اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، رات کو اچانک آنکھ کھل جائے تو سمجھ جاؤ اللہ کا اشارہ ہے۔ یہ کلمات پڑھ کر جو مرضی مانگ لو اس وقت مل جائے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، حدیث کے الفاظ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ ایک بندہ سویا اٹھا ہے، یعنی سو رہا تھا، کروٹ لی بیدار ہو گیا۔ اب اس بیداری کے عالم نے اس کی یہ ٹریننگ ہونی چاہیے۔ صرف یہ 2 وظائف پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کے ساتھ اگر کوئی بندہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اگر پڑھ لیتا ہے، یہ وظیفہ دونوں کو ملا کر ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے، حدیث میں ہے سویا کروٹ لے اچانک آنکھ کھل جائے، آنکھ کھلی کسی کام کے لیے آنکھ کھل گئی، صرف ایک مرتبہ یہ دونوں وظیفے پڑھتا ہے، ان کے بعد اللہ رب العزت سے جو بھی دعا کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ دعا فی الفور اللہ رب العزت قبول کر لیتا ہے، فوراً قبول کر لیتا ہے۔ حدیث میں یہ بھی موجود ہے جو سونے سے پہلے یہ 2 وظیفے ملا کر صرف ایک مرتبہ یہ دونوں وظیفے پڑھتا ہے، ایک مرتبہ صرف 100 کی بات نہیں، صرف ایک مرتبہ پڑھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو معاف ہو جائیں گے، اور وہ جو بھی مانگتا ہے اسے دے دیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، رات کو جب بھی آنکھ کھلے یہ کلمات ضرور پڑھ لیا کریں۔ یہ کلمات پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے آپ کی دعا فوراً قبول ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، اس زندگی میں سب سے طاقتور شے دعا ہے۔ دعا ایک دل سے نکلی فریاد ہے، پکار ہے جسے تڑپ کر کبھی رو کے، کبھی سجدوں میں، کبھی راتوں کو اٹھ کر اپنے رب سے ہم مانگتے ہیں۔
جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ سننے والا ہمارے رشِ رگ سے بھی قریب ہے اور ہمیں سن رہا ہے تو فرط جذبات میں ہمارے آنسو بہتے ہیں، ہم اپنی بے بسی اور محتاجی کا احساس بڑھتا ہے، اور اس ذات پر جتنا یقین ہوتا ہے اتنا ہی ایمان کی پختگی کے ساتھ دعا مانگتے ہیں۔ دعا دل سے اور یقین کی مضبوطی سے مانگی جائے تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ دینے والا تو اتنا بااختیار ہے کہ اس کی ایک جنش اور کن فیکون ہماری زندگیاں بدلنے کے لیے کافی ہیں۔ کبھی کبھار ساری عمر دعا کرتے ہیں، قبول نہیں ہوتی، نہ قبول ہونے میں ہمارے بہتری ہوتی ہے، یا پھر اللہ ہمارا اس کا پکارنا، یاد کرنا، گڑ گڑانا اتنا پسند ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کچھ نعمتوں سے محتاج ہی رکھتا ہے۔ کبھی کبھار ہمارے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے، کبھی کبھار دعا میں وہ شدت اور یقین کامل نہیں ہوتا۔ دینے پہ آئے وہ رب تو دل میں چھپے نفیف اور دبے سے خیال کو بھی صورت دیتا ہے، نہ دینا چاہے تو دل میں ٹھاٹھے مارتی حسرتیں بھی پوری نہیں کرتا۔ وہ مالک، وہ بے نیاز ہے۔ میرا ایمان ہے کہ دعا سے پیاری اور خدا سے جوڑ کے رکھنے والی کوئی اور چیز نہیں۔ تقدیر کو دعا کے سوا کوئی چیز نہیں بدل سکتی، لیکن اقتدار اور ایمان کا اندازہ دعا کی قبولیت سے نہیں، دعا کے قبول ہونے سے لگایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو مانگنے میں اور التجا اور عاجزی لے آئیں، صدقہ دیجیے اور اللہ کے سوا کسی کو اور کو بیچ میں مت لائیں۔ آپ کے نفع اور نقصان کا مالک تو وہی ہے۔ لوگوں کو دعا دیا کریں اور دعاؤں میں یاد رکھا کیا کریں۔ ان کی مشکلوں کے لیے اور آسانیوں کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سنے گا۔ بن مانگے ملنے والی نعمتوں کا شکر ادا کیا کریں، جن میں والدین سرفرست ہیں، ان سے دعا لیجئے۔ میرے ایک دوست کا ایک واقعہ مجھے ہمیشہ یاد رہتا ہے اور میرے یقین کو ہمیشہ تقویت دیتا ہے۔ اس کے گھر والے چھوٹی بہن کے رشتے کی وجہ سے کافی پریشان تھے اور دور دور تک کہیں بات بنتی دکھائی نہ دیتی، اور حالات بھی ایسے تھے کہ کچھ سمجھ نہ آتا۔ میرے دوست کو عمرہ کے لیے اللہ کے گھر جانا ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے خانہ کعبہ کا خلاف پکڑ کر اور اللہ سے رو کر دعا کی، ابھی دعا کر کے فارغ ہی ہوا تھا کہ پاکستان سے امی کا فون آیا کہ تمہاری بہن کا نکاح بڑی باجی کے دیور سے ہو گیا، وہ دونوں جوڑوں اسے رخصت کر کے لے گئے ہیں۔ کہنے لگا، میں وہیں سجدے میں گر گیا، بے شک ہم سب اللہ کی کن کے محتاج ہیں۔ دراصل فون کال ہے، ایک کنیکشن ہے۔ دعا مانگیں۔ دعا مومن کا اختیار ہے۔ ہتھیار ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اپنی حفاظت کے لیے اٹھاتے ہیں۔ حاجتیں نہیں بھی ہوں تو بھی اللہ سے مانگتے رہیں کہ اللہ کو ہمارا مانگنا بے حد پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے بندوں سے بہت زیادہ قریب ہوں۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو کہہ دیجئے میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ سے اس فضل کو مانگو، اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اللہ کو اخلاص کے ساتھ پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے اس کو پکارو۔ تمہیں اللہ نے جیسے شروع میں پیدا فرمایا اسی طرح تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے۔ چپکے چپکے اسے دعائیں مانگو، اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے دعا مانگو، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسے خوف و دجال کی حالت میں پکارو، اس کو پکارو اس سے ڈرتے ہوئے اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے۔ یقیناً اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب تر ہے۔ اللہ کے خوبصورت ناموں سے پکارو، اسے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو تمام اچھے نام اس کے ہیں۔ مجبور بے نوا کی فریادیں اس کے سوا کون سنتا ہے؟ بے کس کی پکار کو جب وہ اس پکارے کون قبول کر کے سختی کو روک دیتا ہے؟ روزی اللہ ہی سے طلب کرو، پس تم اللہ ہی تعالیٰ سے روزیاں طلب کرو اور اس کی عبادت کرو اور اس کی شکر گزاری کرو۔ اللہ ہی فریادیں کرو، چاہے کافروں کو برا لگے۔ تم اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کو پکارتے رہو، چاہے کافر برا مانے۔ دعا عبادت ہے، دعا سے گریز تکبر ہے۔ تمہارے رب نے فرمایا ہے، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یقین مانو، جو لوگ میری عبادت سے خودسری کرتے ہیں وہ جلد ہی ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ وہی زندہ لا شریک ہے، اس سے مانگو، وہ زندہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس تم خاص اس کی عبادت کرتے رہو۔ دعا عین عبادت ہے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ سے نہ مانگے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ سے مانگنا چھوڑ دے اللہ اس پر ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
رسول اللہ نے فرمایا اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز قابل عزت نہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے آدم کے بیٹے جب تک تم مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا میں تمہیں معاف کرتا رہوں گا چاہے تم سے کچھ بھی سرزد ہوتا رہے۔ ابن آدم مجھے اس امر کی کوئی پرواہ نہیں کہ تمہارے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں یا پھر تم بخشش طلب کرو میں تمہیں بخش دوں گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ابن آدم اگر تم گناہوں سے پوری زمین بھر کے لے آؤ میں تمہارے دامن پر میرے ساتھ شرک کا داغ نہ ہو تو میں تمہیں اتنی مغفرت ہی کر دوں گا اور تمہیں معاف کر دوں گا۔ ناظرین گزارش ہے کہ اللہ پاک کے ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھ کر شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔